السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آپ دیکھ رہے ہیں ٹاپ 10 VGNM اور میں ہوں غلام نبی مدنی۔ دنیا بھر سے آج کی 10 بڑی اور انتہائی اہم خبریں جن پر آج ہم بات کر رہے ہیں۔ ناظرین کرام، آج 29 مارچ 2021 ہے اور آج دن ہے پیر کا۔ یہ ٹاپ 10 VGNM کا شام کا بلیٹن ہے۔ خبروں کا سلسلہ شروع کر لیتے ہیں۔ جو آج کی پہلی بڑی خبر ہے یہ ناظرین کرام سعودی عرب سے ہے۔ سعودی عرب کی مشہور ویب سائٹ العربیہ کے مطابق 54 ائمہ اور خطیبوں کو سعودی عرب کے مکہ مکرمہ صوبے سے برطرف کر دیا گیا ہے۔ ان خطیبوں سے اور ان ائمہ کرام سے انتظامی اور فکری خلاف ورزیاں سرزد ہوئی ہیں، جس کے بعد انہیں ہٹایا گیا ہے۔ ان میں سے زیادہ تر کا تعلق مکہ مکرمہ اور جدہ سے ہے۔ کہا جاتا ہے کہ سعودی عرب کے اندر حکومت کی جانب سے ان خطیبوں کو خطبات دیے گئے تھے کہ جمعے کے روز اس ٹاپک پر اس عنوان یا اس موضوع پر گفتگو کرنی ہے، جس پر ان لوگوں نے حکومت ہدایات پر عمل نہیں کیا، جس کے بعد انہیں معطل کر دیا گیا ہے۔ ناظرین کرام، چند مہینے پہلے بھی یہ خبریں سامنے آئی تھیں کہ اخوان المسلمین جو مصر کی اسلام پسند تنظیم ہے اسے دہشت گرد سعودی عرب نے ڈکلیئر کیا تھا، اور اسی طرح کے خطبے دیے گئے تھے ائمہ کرام کو، جن میں سے بہت سے ائمہ کرام اس دن غیر حاضر رہے اور بہت سے لوگوں نے حکومت ہدایات پر عمل نہیں کیا، جس کے بعد انہیں معطل کر دیا گیا ہے۔ ناظرین کرام، عالمی خبر رساں ایجنسی کے مطابق سعودی عرب کے اندر بغاوت ہو رہی ہے اور وہاں کے ائمہ اور خطیب جو اتھارٹی رکھتے ہیں، جو ایک طرح سے سعودی عرب کی عوام کے اندر کافی گہرا اثر و رسوخ رکھتے ہیں، وہ بغاوت کر رہے ہیں۔ اور بہت سے عالمی خبر رساں ایجنسیوں کی جو نیوز ایجنسیاں ہیں ان کی رپورٹوں کے مطابق سعودی عرب کے اندر بیشتر علماء کرام اور بڑے بڑے ائمہ پہلے ہی جیلوں کے اندر ہیں۔ اگر سعودی عرب کے اندر یہ اسی طرح کی گرفتاریاں جاری رہیں تو سعودی عرب کے اندر حالات خراب ہو سکتے ہیں اور بغاوت کی وجہ سے سعودی عرب کے اندر شاہی حکومت بھی ختم ہو سکتی ہے۔ بہت سے لوگ ناظرین کرام اسے کراؤن پرنس محمد بن سلمان کی روشن خیالی سے بھی تعبیر کر رہے ہیں۔ اس کے علاوہ ناظرین کرام، پاکستان کے وزیر اعظم عمران خان نے کراؤن پرنس محمد بن سلمان کو خط لکھا ہے اور سعودی عرب کی جانب سے مشرق وسطیٰ کے اندر جو درخت لگانے کا منصوبہ ہے اس کی تعریف کی گئی ہے۔ پاکستان کے وزیر اعظم عمران خان کی جانب سے کہا گیا ہے کہ سعودی ولی عہد کا یہ فیصلہ کہ 50 ارب درخت مشرق وسطیٰ کے اندر لگائے جائیں گے، یہ قابل تحسین فیصلہ ہے۔ پاکستان بھی 2023 تک 10 ارب درخت لگانے کا منصوبہ پورا کر لے گا۔ پوری دنیا کے اندر ناظرین کرام اس وقت ماحولیاتی تبدیلیوں کا سامنا ہے۔ اس میں پاکستان نے بڑا سٹیپ لیا ہے اور پچھلے 4-5 سالوں سے پاکستان بلین ٹری جو منصوبہ ہے درخت لگانے کا اس پر عمل کر رہا ہے۔ آگے بڑھنے کو ہم جو آج کی دوسری بڑی خبر ہے یہ ناظرین کرام بنگلہ دیش سے ہے۔ آپ جانتے ہیں مودی دہشت گرد نے 26 مارچ کو بنگلہ دیش کا دورہ کیا تھا۔ اس موقع پر مسلمانوں نے احتجاج کیا، پولیس نے مظاہرین پر مسلمانوں پر فائرنگ کر دی۔ جو صبح تک کی اطلاعات تھی کہ 5 مظاہرین شہید ہوئے ہیں، لیکن اب ہمارے پاس جو تازہ لیٹسٹ رپورٹس موصول ہو رہی ہیں ان میں یہ اس بات کی تصدیق کی جا رہی ہے کہ 20 سے زائد بنگلہ دیش کے نہتے مسلمان ہیں جنہوں نے مودی کے دورے کے خلاف احتجاج کیا، انہیں پولیس نے گولیاں چلا کر فائرنگ کر کے قتل کر دیا۔ اور اطلاع سامنے آ رہی ہیں کہ 200 سے زائد بنگلہ دیش کے نہتے مسلمان پولیس کی فائرنگ سے شدید زخمی ہیں، جبکہ سینکڑوں گرفتار کر لیے گئے ہیں۔ بنگلہ دیش کے دارالحکومت ڈھاکہ کے اندر چٹاگانگ کے اندر اس وقت ایمرجنسی کی کیفیت ہے اور وہاں پر کرفیو کا سماع ہے۔ اطلاعات موصول ہو رہی ہیں کہ جتنے بنگلہ دیش کے اندر اسلام پسند ہیں وہ حسینہ واجد کی سیکولر اور لبرل حکومت کے خلاف سراپا احتجاج ہیں۔ آپ جانتے ہیں شیخ حسینہ واجد کی حکومت بنگلہ دیش کی جو سلامتی ہے اسے داؤ پر لگا رہی ہے اور بھارت کے ساتھ ہے، ایسا بھارت جس کی لگام مودی جیسے دہشت گرد کے ہاتھ میں ہے، ان کے ساتھ ایگریمنٹ کر کے بنگلہ دیش کے مسلمانوں کی قسمت کو داؤ پر لگا رہی ہے۔ ایسے میں ناظرین کرام بنگلہ دیش کے اندر ہونے والی اس بربریت پر، اس درندگی پر پوری دنیا کو آواز اٹھانی چاہیے، پاکستان کو بھی آواز اٹھانی چاہیے۔ دنیا بھر کے اندر جہاں کہیں مسلمانوں پر ظلم ہوتا ہے وہاں پر ہر مسلمان کو آواز اٹھانا، اپنا کردار ادا کرنا بہت ضروری ہے۔ یہ مسلمانوں کا اجتماعی فریضہ ہے۔ ناظرین کرام، مودی دہشت گرد بنگلہ دیش کے اندر آگ لگا چکا ہے۔ اس آگ کو ٹھنڈا کرنا پاکستان کی ذمہ داری ہے تاکہ بنگلہ دیش کے اندر بھارت کی درندگی کا پاکستان بھی بدلہ لے سکے، حساب برابر کر سکے۔ آگے بڑھنے کو ہم جو آج کی تیسری بڑی خبر ہے یہ ناظرین کرام
پاکستان اور اسی طرح سے افغانستان کے معاملات کے حوالے سے ہے۔ پاکستان کی جانب سے اعلان کر دیا گیا ہے کہ نیٹو کو، امریکہ کو اپنی فوجیں افغانستان سے بہر صورت نکالنا ہوں گی۔ افغانستان کے اندر امن اسی وقت آ سکتا ہے جب افغانستان سے غیر ملکی فوجیں انخلا کر کے چلی جائیں۔ پاکستان کے وزیر خارجہ شاہ محمود قریشی تاجکستان کے اندر جو ہرٹ آف ایشیا کے نام سے کانفرنس ہو رہی ہے، سمٹ ہو رہی ہے، اس میں بھی شرکت کر رہے ہیں، اور استنبول کے اندر ہونے والی افغانستان کے حوالے سے جو سمٹ ہے اس میں بھی پاکستان شرکت کرے گا۔ پاکستان کی جانب سے کہا گیا ہے کہ افغانستان کے اندر بھارت اور اس طرح کے جو دیگر سپوائلرز ہیں، دہشت گرد ہیں، بدامنی پھیلانے والے عناصر ہیں، سازشی عناصر ہیں، ان کا خاتمہ ضروری ہے۔ افغانستان کا امن اسی وقت ہوگا جب غیر ملکی فوجیں افغانستان سے نکلیں گی۔ مطلب یہ ہے کہ پاکستان نے امریکہ اور نیٹو کے جو پلان ہیں، منصوبے ہیں، ان کی مخالفت کر دی ہے۔ امریکہ اور نیٹو چاہتے ہیں کہ 1 مئی سے فوجیں نہ نکالی جائیں بلکہ فوجوں کو رکھا جائے۔ پاکستان افغان طالبان کی حمایت میں کھل کر سامنے آ گیا ہے، اور افغان طالبان کی کھل کر حمایت کر دی ہے کہ افغانستان کے اندر اس وقت تک امن نہیں آ سکتا جب تک افغانستان سے غیر ملکی فوجیں انخلا کر کے انخلا نہ کر لیں، غیر ملکی فوجیں افغانستان سے نہ نکل جائیں۔ ساتھ ساتھ کام امریکہ کے سیکرٹری خارجہ انٹونی بلنکن کی جانب سے کہا گیا ہے کہ امریکہ بھی سنجیدہ ہے پرامن پولیٹیکل جو سیاسی سیٹلمنٹ ہے، سیاسی اتفاق کی رائے ہے، اس کے لیے امریکہ کوشش کر رہا ہے، لیکن امریکہ بددیانتی کر رہا ہے، دھوکے دے رہا ہے۔ افغان طالبان کی جو اندرونی میٹنگز ہیں ان میں حتمی طور پر فیصلہ کر لیا گیا ہے۔ طالبان کے امیر ملا ہبت اللہ خونزادہ نے بھی اپنے کمانڈرز کو، سیاسی لیڈروں کو پیغامات دے دیے ہیں کہ اگر 1 مئی سے امریکہ نے فوجیں نہ نکالی تو پھر امریکہ کے خلاف فیصلہ کن کارروائیاں اور گریلا جنگ شروع کر دی جائے۔ ساتھ ساتھ کام ایک اور خبر سامنے آ رہی ہے۔ طالبان ترجمان ذبیح اللہ مجاہد نے ٹویٹر اکاؤنٹ پر بھی تفصیلات لکھی ہیں کہ کابل حکومت اور طالبان کے درمیان شدید جھڑپیں جاری ہیں، جس میں طالبان کے ہاتھوں کابل حکومت کو بھاری نقصان ہو رہا ہے، اور آج کی مختلف کارروائیوں میں 25 سے زائد کابل فوجی ہلاک کر دیے گئے ہیں، اور بھاری جنگی ساز و سامان بھی افغان طالبان کو مال غنیمت کے طور پر حاصل ہوئے ہیں۔ ناظرین کام آگے بڑھ لیتے ہیں۔ جو آج کی چوتھی بڑی خبر ہے یہ مقبوضہ کشمیر سے ہے۔ ناظرین کام مقبوضہ کشمیر کے اندر مقبول ترین حریت لیڈر سید علی گیلانی کو گھر کے اندر نظر بند کیا گیا ہے، جو پچھلے 20 مہینوں سے نظر بند ہیں اور ان کی صحت مسلسل خراب ہو رہی ہے۔ دیگر قائدین پر بھی مقبوضہ کشمیر کے اندر بھارت ظلم ڈھا رہا ہے۔ اس کے علاوہ ناظرین کام ایک اور بڑی خبر سامنے آ رہی ہے جو بریکنگ نیوز ہے۔ مقبوضہ کشمیر کے اندر سابقہ وزیر اعلیٰ محبوبہ مفتی کو پاسپورٹ ایشو کرنے سے بھارت نے انکار کر دیا ہے۔ ناظرین کام یہ وہی محبوبہ مفتی ہیں جو بھارت کے گیت گایا کرتی تھیں، اور ان کے ساتھ دیگر جو وہاں کے اسی طرح کے سیاسی رہنما ہیں وہ بھی اسی طرح کی باتیں کیا کرتے تھے، لیکن آج ان کی آنکھیں کھل گئی ہیں جب بھارت انہیں دہشت گرد قرار دے رہا ہے، انہیں پاسپورٹ جاری نہیں کر رہا ہے، ان کے خلاف چھاپہ مار کارروائیاں، دہشت گردوں کے خلاف منی لانڈرنگ کے حوالے سے کیسز قائم کیے جا رہے ہیں، مقدمات قائم کیے جا رہے ہیں۔ لہٰذا ناظرین کام مقبوضہ کشمیر کے اندر موجود وہ تمام لوگ جو بھارت کے طرفدار ہیں یا بھارت کے حمایتی ہیں، انہیں سمجھ لینا چاہیے، آنکھیں کھول لینی چاہیے کہ بھارت ان کا کتنا بڑا دشمن ہے۔ بھارت کسی بھی طور پر ان کا خیر خواہ نہیں ہو سکتا ہے۔ اس کے علاوہ ناظرین کام ایک اور خبر سامنے آ رہی ہے۔ مقبوضہ کشمیر کے اندر بی جے پی جماعت کے حامی کونسلرز پر حملے شروع ہو چکے ہیں۔ مجاہدین نے وارننگ دی تھی کہ جو کشمیر کے اندر غداری کرے گا، بی جے پی کا حامی ہوگا، اسے مار ڈالا جائے گا۔ ایک اور خبر ناظرین کام مقبوضہ کشمیر کے اندر بی جے پی دہشت گرد حکومت کی جانب سے اعلان کیا گیا ہے کہ تمام سرکاری بلڈنگز پر، عمارتوں پر، دفاتر پر بھارت کے ترنگے لہرانا ضروری ہے، جھنڈے لہرانا ضروری ہے۔ 15 دن کے اندر اگر یہ جھنڈے یا ترنگے نہ لہرائے گئے تو سخت سے سخت کارروائی ہوگی۔ کشمیریوں سے کشمیر کی شناخت چھینی جا رہی ہے، لہٰذا کشمیریوں کو فیصلہ کن مارکہ غزوہ ہند میں شرکت کرنا ہوگی اور مجاہدین کا ساتھ دینا ہوگا۔ غزوہ ہند کے نام پر بھارت کی درندہ فورسز کو یہاں سے بھگانا ہوگا۔ آگے بڑھنے کو ہم جو آج کی 5ویں بڑی خبر ہے یہ ناظرین کام بھارت سے ہے۔ بھارتی فوج پر نکسالی تحریک کے علیحدگی پسندوں نے حملہ کیا ہے، جس کے نتیجے میں درجنوں بھارتی فوجی اور پولیس اہلکار زخمی ہوئے ہیں۔ بھارتی فوج کا دعویٰ ہے کہ ان کی کارروائی کے اندر 5 نکسالی تحریک کے علیحدگی پسند قتل کر دیے گئے ہیں اور متعدد گرفتار بھی کر لیے گئے ہیں۔ مہاراشٹر کے اندر یہ معاملہ سامنے آیا ہے۔ آپ جانتے ہیں مسلسل بھارت کے اندر جو مشرقی ریاستیں ہیں وہاں سے علیحدگی پسند مضبوط سے مضبوط تر ہو رہے ہیں اور بھارتی فوج کو ناکوں چنے چبوائے ہوئے ہیں
پھر بھی بھارت کا گوڑی میڈیا جھوٹ بولتا ہے اور عوام کو سچ اور حقائق نہیں بتاتا ہے۔ ناظرین کام آگے بڑھ لیتے ہیں جو آج کی چھٹی بڑی خبر ہے یہ فلسطین اور اسرائیل سے ہے۔ ناظرین کام یروشلم پوسٹ کے اندر رپورٹ چھپی ہے کہ ایک ذہنی توازن کا جو مریض تھا، فلسطینی شخص تھا، اسے پولیس نے گولی مار کر قتل کر دیا ہے، جس کا مطلب یہ ہے کہ مسلسل فلسطینیوں پر اسرائیلی یہودی حملے کر رہے ہیں۔ ناظرین کرام آج صبح بھی ہم نے آپ کو خبر دی تھی کہ ایک فلسطینی نوجوان کو جو ویسٹ بینک کے اندر تھے ان کو گولی سر پر مار کر قتل کر دیا تھا، اور اب ناظرین کرام ایک اور خبر سامنے آئی ہے، روزانہ کی بنیاد پر فلسطینیوں پر بھی ظلم ڈھایا جا رہا ہے۔ ایک اور خبر ناظرین کرام سامنے آ رہی ہے، اناضول ایجنسی نے یہ خبر دی ہے کہ 274 جو اسرائیل کے غیر قانونی یہودی آبادکار ہیں انہوں نے مسجد اقصیٰ کی بے حرمتی کی ہے۔ یہودی عید فصح کے نام سے ایک مذہبی تہوار مناتے ہیں، اس موقع پر باقاعدہ یہودیوں کو جو اسرائیلی فورسز ہیں، فوج ہے، سیکیورٹی اہلکار ہیں، وہ پروٹوکول دے کر یہودیوں کو مسجد اقصیٰ کی بے حرمتی کے لیے لے کر جا رہے ہیں، جس کا مطلب یہ ہے کہ مسلسل مسجد اقصیٰ کی بے حرمتی ہو رہی ہے، لہٰذا مسلمانوں کو جاگ جانا چاہیے۔ ناظرین کرام آگے بڑھ لیتے ہیں جو آج کی 7ویں بڑی خبر ہے یہ ناظرین کرام ترکی سے ہے۔ ترک صدر رجب طیب اردوان کی جانب سے اعلان کیا گیا ہے کہ ترکی اب جدید ٹیکنالوجی حاصل کر رہا ہے اور ہر طرح کی جدید ٹیکنالوجی سے لیس آلات کو اور اسی طرح سے جدید جو موبائل فونز ہیں اور اسی طرح سے گاڑیاں ہیں یا ہتھیار ہیں، ان سب میں ترکی آگے نکلے گا۔ طیب اردوان نے آج خطاب کرتے ہوئے کہا ہے کہ ترکی معاشی طور پر دنیا کے ٹاپ 10 ممالک میں شامل ہو رہا ہے اور ترکی کی معاشی تبدیلیاں ترک عوام کے لیے اور امت مسلمہ کے لیے، مسلمانوں کے لیے یقیناً خوشخبری کا باعث بنے گی۔ طیب اردوان نے کہا ہے کہ ہم اپنے ترکی کے اندر، اپنے ملک کے اندر دنیا کی سب سے بڑی جو میڈیکل آلات سے لیس ایک شہر ہے، ایک شہر نہیں بلکہ کئی شہر بسا چکے ہیں، اور اسی طرح سے ترکی کے اندر جو الیکٹرک گاڑیاں ہیں، الیکٹرک گاڑیاں بنائی جا رہی ہیں اور اسی طرح سے جدید ڈرون طیارے بنائے جا رہے ہیں، اور اب موبائل فون انڈسٹری میں بھی ترکی نے قدم رکھ دیے ہے۔ ساتھ ناظرین کرام ایک اور خبر سامنے آ رہی ہے، یہ لبنان سے خبر ہے کہ لبنان کے اندر مظاہرین اور فوج کے درمیان جھڑپیں ہوئی ہیں، جس کے نتیجے میں متعدد مظاہرین زخمی ہو گئے ہیں اور 2 مظاہرین کو گولیاں مار کر قتل کر دیا گیا ہے۔ آگے بڑھنے کو ہم جو آج کی 8ویں بڑی خبر ہے یہ ناظرین کرام آسٹریلیا سے اور وینزویلا سے ہے۔ ناظرین کرام تازہ رپورٹ سامنے آ رہی ہے، آسٹریلیا کے اندر جنسی تشدد کا جو بحران ہے یا معاملہ سکینڈل ہے وہ تیزی سے پوری دنیا کے اندر پھیل چکا ہے۔ آسٹریلین حکومت پر الزام ہے کہ حکومتی عہدیدار جو خواتین امپلائیز تھیں یا خواتین جو ملازمت کرنے والی جو آسٹریلین شہری خواتین تھیں ان کو جنسی طور پر ہراساں کرتے رہے ہیں، یہاں تک کہ پارلیمنٹ کے اراکین کا نام سامنے آیا ہے۔ تو اس حوالے سے اب آسٹریلیا کے وزیر اعظم نے اعلان کر دیا ہے کہ بڑے پیمانے پر رد و بدل ہو رہا ہے، تبدیلیاں کی جا رہی ہیں اور کیبنٹ کو اور حکومت کے اندر تبدیلیاں کی جا رہی ہیں۔ یورپ خواتین کے حقوق کا دعویٰ تو کرتا ہے، مسلمانوں پر الزام تو لگاتا ہے، لیکن حقیقت یہ ہے کہ سب سے زیادہ مظلوم یورپ کے اندر ہی عورت ہے، اور عورت کو ایک کھلونے کے طور پر یا ایک پروڈکٹ کے طور پر یورپ کے اندر استعمال کیا جا رہا ہے۔ اس کے علاوہ ناظرین کرام وینزویلا سے خبر سامنے آ رہی ہے۔ آپ جانتے ہیں وینزویلا دنیا کے اندر پیٹرول سے مالا مال ملک ہے اور وہاں پر گولڈ بھی بہت زیادہ ہے۔ تو وینزویلا کے صدر نکولس مادورو نے کہا ہے کہ جو ملک ہمیں کرونا ویکسین دے گا، وینزویلا کے شہریوں کو ویکسین لگائے گا، انہیں ہم بدلے میں پیٹرول فراہم کریں گے۔ امریکہ کی جانب سے وینزویلا پر پابندیاں عائد ہیں، جس کی وجہ سے وہ دنیا کو پیٹرول فروخت نہیں کر پا رہا ہے اور اب اسے کرونا ویکسین خریدنے کے لیے پیٹرول دینے کا اعلان کر دیا گیا ہے۔